مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وہ تھا 22 رجب سن 60 ہجری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ 22 رجب سن 60 ہجری۔ اب جتنے بچے کچے شیعہ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن امیر معاویہ ہے، چونکہ انہوں نے ہم سب کا معاملہ ہی پورا کر دیا، اس لیے انہوں نے اپنی سب سے بڑی عید 22 رجب کو منانا شروع کر دیا، اور 22 رجب کو انہوں نے نام دیا۔ تو بات یہ بنی کہ ظاہر ہے اس وقت جو حکومت تھی وہ اہل سنت والجماعت کی، اس کے سامنے باطل کی کوئی بات چل نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے ابتداءً یہ کیا کہ مٹھائیاں انہوں نے بنائی، اور مٹھائیاں بنا کر چھپ چھپ کر خود کھانے لگے، اور چھپ چھپ کر دوسروں کو تقسیم کرنے لگے۔ اور دوسروں کو چھپ کر کیوں تقسیم کیا کہ اگر ہماری یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر ہے، اگر معلوم ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا معاملہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے چھپ چھپا کر انہوں نے خود بھی کھایا اور چھپ چھپا کر اس کو تقسیم کرنے کا انہوں نے معاملہ سجا دیا۔ یہ تھی اصل حقیقت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں شیعان علی جو بدبخت فرقہ ہے، اس نے سب سے بڑا تفریق بین المسلمین کا کام کیا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا جس فرقے نے کام کیا یہ ہے شیعان علی، یعنی حضرت علی کی محبت میں بغض صحابہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ بزرگان محترم، یہ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے۔ آج 17 تاریخ رجب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے ماہ 12 بنائے، قرآن مجید میں خود اس کا تذکرہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال کے مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان میں 4 مہینے بہت زیادہ قابل ادب اور قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ سال کے ماہ کی ترتیب اور تعین بھی اللہ کی طرف سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اہمیت کے مہینے قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ و سال میں جتنے کرنے کے کام ہیں سب کو عمل میں لانے کی فکر کریں، جتنے بچنے کے کام ہیں بچنے کی بھرپور فکر اور کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک دین میں کمی اور زیادتی کو برداشت بالکل نہیں فرمایا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ اور وہاں بلکہ اس میں ایک دعا یہ ہے، اللہم انی وجہت وجہی الیک، اس کے اخیر میں ہے آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا، میں ایمان لایا آپ کی اس کتاب پر جس کو آپ نے نازل فرمایا، اور آپ کے نبی پر جن کو آپ نے مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو وہ نبیک الذی ارسلتا کی جگہ ایک صحابی نے نبی کے جگہ پہ رسول پڑھ دیا، تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ نہیں، رک جاؤ، وہی کہو جو میں نے کہا تھا،
نبی کی جگہ رسول بھی کہنے کی اجازت نہیں جملے میں. دیکھیے حالانکہ رسول میں اور مبالغہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بتایا گیا وہی کہنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے، تبدیلی نہیں کی جا سکتی. معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتے ہوتے یہاں تک آئی کہ بہت سارے لوگوں نے ماہ و سال کے نام بھی تبدیل کر دیے. اب آپ دیکھیے اس مبارک ماہ کو بہت سارے لوگ کنڈوں کا نام، کنڈوں کا مہینہ کہتے ہیں. جیسے 12 وفات کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حضرت آیات کا واقعہ 12 تاریخ 12 ربیع الاول کو کہا جاتا ہے تو اسے 12 وفات کہا گیا کہ 12 وفات کا مہینہ ہے. مدار اسلام میں کوئی مہینہ نہیں ہے، البتہ بدیع الدین مداری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک مہینے کو مدار کہا گیا ہے. کنڈوں کا مہینہ اسلام میں کوئی نہیں ہے، لیکن رجب کے مہینے کو بہت سارے لوگ کنڈوں کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج اسی کے متعلق کچھ ضروری گزارشات اس لیے بھی عرض کی جائیں گی، حالانکہ عام طور پر اب یہ باتیں رسومات ختم ہو گئی ہیں، لیکن گزشتہ میں نے دیکھا کہ کئی سوالات آئے اور اس میں یہ سوال ہوتا رہا کہ کنڈوں کی دعوت کھانا کیسا ہے، اس کے کھانے کھائے جا سکتے کہ نہیں، اس کی دعوتیں دی جا رہی ہیں. تو ضروری سمجھا گیا کہ اس عنوان پر کچھ ضروری گفتگو پیش کی جائے تاکہ حقائق ہمارے سامنے آئیں. بھائیوں، بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب کیا جا رہا ہو تو اخلاص اس کرنے والے میں ہو، نیت اس کی درست ہونی چاہیے. اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو اور نیت درست ہونی چاہیے. نمبر 2، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو نیت درست ہونا چاہیے اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. بھائیو، اچھی طرح یہ اصول ذہن میں بٹھا دو. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے پاس مقبول ہو تو عمل کے مقبول ہونے کے لیے قرآن کریم نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 کہ وہ کام کرنے والا جو کام کرنا چاہتا ہے، کام کرتے وقت اس کی نیت درست ہو، صحیح ہو، اللہ کی رضا اس کا منشا ہو. نمبر 2، وہ کام صحیح طریقے پہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ 2 شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو وہ کام اور وہ عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے. اور اگر یہ 2 شرطیں نہ پائی جائے تو اس کام کی اللہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. ماہ رجب میں یہی مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کنڈوں کی عید کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس اصول کو یہاں دیکھیں گے کہ کنڈوں کی عید کرنے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے. نمبر 2، یہ چیز دیکھیں گے کہ کیا کنڈوں کی عید کرنے کا طریقہ ان کا درست بھی ہے. ہم نے جب دیکھا تو دونوں بھی باتیں یہاں مفقود ہے، پائی نہیں جا رہی ہے. نمبر 1، نیت درست نہیں ہے. نیت کیا ہے اس میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ نیت کرنے والے عام طور پر یہ ساری کے ساری چیزیں ہمارے اندر جو آئی ہے یہ اصل میں نیاز اور نذرانوں سے آئی ہے. نیاز اور نذرانے اور منت اور مراد مانگنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جائے گی. کسی پیر بزرگ ولی کے نام کی نیاز نذرانے منت مراد مانگی نہیں جا سکتی ہے. ایک بات یہ تو معلوم ہوا کہ نیت صحیح نہیں ہے. نیت یہ ہے یہ نیاز نذرانہ ہے، اور یہ جو ہے جو کسی پیر اور بزرگ کے نام سے منت مراد مانگی جا رہی ہے.
نمبر 2، اس میں طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہوا۔ جب دونوں باتیں پائی نہیں جا رہی ہیں تو اب بات صاف ہو گئی کہ نہ تو ایسا عمل کرنا عبادت ہے، نہ ثواب ہے، نہ ہی ایسے عمل کو قبول کیا جائے گا، نہ یہ اللہ کے پاس قبول ہے اور نہ ہی بندوں کو اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ دونوں باتیں ختم ہو گئی۔ ایک بات تو عام فہم اس کا یہ جواب تھا جو شرعی اصولوں پر دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنڈوں کی عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس مہینے کو کنڈوں کے مہینوں کے نام سے کیوں مشہور کیا گیا ہے؟ اس تفصیل کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل بات بھائیو یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مختلف فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور جب تشریف لے گئے اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ دینے سے بہت سو نے انکار کر دیا۔ دوسرا، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہو گیا، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تیسرا، یہود و نصارہ کا فتنہ، انہوں نے باضابطہ زیادتیوں کا کام شروع کر دیا۔ چوتھا، منافقین کا فتنہ کہ وہ مسلمانوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو انہی یہودیوں سے پنپنے والا ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا یمنی۔ عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا تھا، یہ یہودی عالم تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اس توقع پر اسلام قبول کیا کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مسلمان بننے کے بعد مجھے بڑے بڑے عہدے ملیں گے اور خلیفۃ المسلمین مجھے اپنے سے قریب کریں گے اور مجھے کچھ عہدہ دیا جائے گا۔ اس توقع پر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن جب وہ اسلام لایا تو اس کی توقع پوری نہیں ہوئی، اسے کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ جب عہدہ نہیں دیا گیا تو اس کے دل میں بغض شروع ہوا اور وہ منافق بن گیا۔ ایسا منافق بن گیا کہ اس نے تفریق بین المسلمین کا کام شروع کر دیا اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ خلافت کے اصل مستحق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ انہوں نے زیادتیاں کر کر وہ حق حاصل کر لیا اور پھر یہ بات چلانے کے لیے مدینہ طیبہ میں اس کی بات چل نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس نے جو ہے ملک شام کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا اور ان علاقوں میں جا کر اس نے ان باتوں کو خوب پھیلایا۔ لیکن ابھی بات اس کی جب پوری نہیں ہوئی تو اس نے ایک اور سازش رچ دی۔ وہ سازش یہ رچی کہ اس نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ داروں کو ہی عہدے دے رہے ہیں اور بہت زیادہ خود برد حکومت میں ہو رہا ہے، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف مہم شروع کی جانی چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ باغی ہو گیا اور باغی ہونے کے بعد بہت سارے عمالوں سے، بہت سارے لوگوں کو، گورنروں سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوئی، وہ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اتنا بڑا ساتھ دیا کہ اب اس کی ایک جماعت اور ٹیم تیار ہو گئی اور بالآخر اس نے اپنے پورے چاہنے والوں میں اعلان کر دیا کہ ہم سب یک بارگی حملہ مدینہ منورہ پر جا کر دیں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک بارگی حملہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ میں آیا اور خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بالآخر پیاس کی حالت میں اس نے شہید کر دیا۔ یہ پورا جمگھٹا 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو احاطہ کرتا رہا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اور پانی بھی پہنچایا نہیں جاتا تھا، کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ 40ویں دن بالآخر وہ سارا اہم واقعہ پیش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی اور جب آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ بہت سارے لوگ میری محبت میں غلو کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہت سو کا کام پورا کر دیا اور ان کو شہر بدر کر دیا، لیکن کسی مصلحت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باضابطہ وہ سزائیں جن سزاؤں کے لیے آوازیں اٹھ رہی تھی وقتی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے موقوف کر دیا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال تقریباً اپنی مدت پوری کر گئے، لیکن جیسے کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس سازش رچنے والے عبداللہ ابن سبا کے ذہن میں یہی بات تھی، حضرت علی سے کوئی اسے لینا دینا نہیں تھا، اسے تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام تھا۔ تو اب وہاں پر دو گروپ تیار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ایک ہوا خوارج کا اور ایک ہوا شیعہ کا۔ خوارج یعنی وہ لوگ جو حضرت علی کی محبت سے خارج ہو گئے، ان کو خوارج کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں طرح طرح کے باتیں کہی، حتیٰ کہ حضرت علی کو واجب القتل کہا، اور بالآخر انہی میں کا ایک بدبخت شخص ابن ملجم، اس نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں اور فجر کے نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، تو 29.5 سال ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر۔ اب 6 مہینے باقی رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے لیے انہوں نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ بالآخر عبداللہ ابن سبا، اسی سبائی فرقے نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر بھی اتنی زیادتیاں کی ہے کہ بالآخر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت بیزار ہو کر چھوڑ دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اب بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مدبر، بہت بڑے سیاس اور بہت دور اندیش تھے۔ 20 سال سے وہ گورنری پر قائم تھے اور ان کو جو ہے ملک شام کی طرف گورنر بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھیجا تھا، تو انہوں نے ان کے پاس بہت بڑی سیاسی بصیرت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب عمارت پر اور خلافت پر مامور ہوئے، اس کے بعد بات یہ بنی کہ انہوں نے ایسے شیعوں کو جنہوں نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کیا اور اس میں بہت سارا غلو کر دیا تھا، ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایک پکڑ کر اس کو حضرت علی رضی اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قتل کرتے رہے اور ان کا پورا انخلا فرما دیا، ان کو ختم فرما دیا۔ لیکن یہ لوگ چھپ چھپ کر اپنی زندگیاں کہیں کہیں بسر کر رہے تھے۔ بالآخر 20 سال تک بڑے اچھے انداز میں یہ عمارت کی باغ ڈور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالی، اور اس کے 20 سال کے بعد سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی طبعی عمر مکمل فرما کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تھا 22 رجب سن 60 ہجری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ 22 رجب سن 60 ہجری۔ اب جتنے بچے کچے شیعہ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن امیر معاویہ ہے، چونکہ انہوں نے ہم سب کا معاملہ ہی پورا کر دیا، اس لیے انہوں نے اپنی سب سے بڑی عید 22 رجب کو منانا شروع کر دیا، اور 22 رجب کو انہوں نے نام دیا۔ تو بات یہ بنی کہ ظاہر ہے اس وقت جو حکومت تھی وہ اہل سنت و جماعت کی، اس کے سامنے باطل کی کوئی بات چل نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے ابتداءً یہ کیا کہ
مٹھائیاں انہوں نے بنائی اور مٹھائیاں بنا کر چھپ چھپ کر خود کھانے لگے اور چھپ چھپ کر دوسروں کو تقسیم کرنے لگے۔ اور دوسروں کو چھپ کر کیوں تقسیم کیا کہ اگر ہماری یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پر ہے، اگر معلوم ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا معاملہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے چھپ چھپا کر انہوں نے خود بھی کھایا اور چھپ چھپا کر اس کو تقسیم کرنے کا انہوں نے معاملہ سجا دیا۔ یہ تھی اصل حقیقت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں شیعان علی جو بدبخت فرقہ ہے، اس نے سب سے بڑا تفریق بین المسلمین کا کام کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا جس فرقے نے کام کیا یہ ہے شیعان علی، یعنی حضرت علی کی محبت میں بغض صحابہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا، تو انہوں نے خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خوشی میں یہ مٹھائیاں تقسیم کی اور چھپ کر اس وجہ سے کی تھی تاکہ اس کے زیادہ چرچے نہ ہو اور اس کی وجہ سے ہم گرفتار نہ ہو جائے۔ بہرحال انہوں نے یہ سازش رچی۔ جب ان کا یہ راز فاش ہوا کہ کچھ شیعہ چھپ چھپا کر 22 رجب کو مٹھائیاں تقسیم کر کر خوشیاں مناتے ہیں، تو بڑی انہوں نے شاطرانہ انداز سے اس کی نسبت حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف کی۔ جعفر صادق یہ دراصل پوتے ہوتے ہیں آگے چل کر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جو ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں حضرت باقر کے، اور اوپر جو ہے تو اس طریقے سے ان کی نسبت چلی۔ اسی وجہ سے اس وقت ایک فرقہ جعفریہ شیعوں میں آتا ہے، وہ اپنی نسبت اسی طرف حضرت جعفر صادق کی طرف کرتا ہے، جعفر صادق کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو وہ فرقہ جعفریہ میں شمار کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ انہوں نے بڑے شاطرانہ انداز سے یہ کہا کہ ہم دراصل ان کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی سازش تھی۔ جب ان کا راز فاش ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے کیا، ورنہ پوری امت کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ دراصل 22 رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اس کے خوشی میں شیعوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی۔ گویا اس وقت شیعہ کی سب سے بڑی عید اگر کوئی ہے وہ 22 رجب کی ہے۔ اس وقت وہ خوب خوشیاں مناتے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے بھولے بھالے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی 22 رجب کو کنڈوں کی عید مناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی چھپ چھپا کر کھانے رکھتے، کنڈوں میں کنڈے بھر کے رکھتے ہیں، اور سنا ہے کوئی مالدار ہونے کی نیت سے کچھ کتاب وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کو چھپ کر خود بھی کھاتے ہیں اور چھپ کر تقسیم کرتے ہیں اسے کھانے کو تاکہ کسی کے سامنے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ دراصل اسی سازش کا حصہ ہے جو غفلت اور جہالت کی وجہ سے بعد کے بہت سارے مسلمان بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ بھائی کسی نے ایسا دعوت کیا ہے، کھانا بنا رہا ہے، تو بڑی محبت سے اسے سمجھایا جائے کہ یہ کام ہمارے نہیں ہے۔ عید اسلام میں ہمارے لیے صرف 2 ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے آپ نے تیسری کوئی عید کی ہو۔ یہ کنڈوں کی نام پر جو کنڈے بھرے جاتے ہیں اور مٹھائیاں اور پوریاں تقسیم کی جاتی ہیں اور کھائی اور کھلائی جاتی ہے، یہ دراصل شیعہ کے سازش کا حصہ ہے جو جہالت کی وجہ سے ہمارے اندر بھی گھس گیا۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ ہمارے ملک پر جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو اس میں شیعوں کی بھی آئی، اور شیعوں کے گھرانوں میں بہت سارے مسلمان عورتوں کی آمد و رفت ہوتی رہی، کام کاج کے لیے ان کے یہاں جانے آنے ہوتے رہے، تو شیعہ کی بیگمات نے ان کے اپنے عقیدے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی انڈیل دیے۔ اس کی نحوستوں کو آج تک ہم اور آپ سب بھگت رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ حقائق کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں اور حقائق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ عورتوں کے چکر میں پڑ کر کنڈوں کی عید منا کر ہم ان کو صاف طور پر یہ بتا دیں کہ بھائی اس کی وجہ سے تو شیعہ کی تائید ہو رہی ہے اور شیعہ کے ساتھ محبت ہو رہی ہے اور شیعہ کا جو ہے تائیدات میں ہم شامل ہو رہے ہیں، ہم ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔
اگر ایسی کوئی دعوت دے تو ایسی دعوت کو نہ قبول کیا جائے، نہ ایسے گھروں میں کھانے بنائے جائیں، اور نہ ہی ایسی دعوتوں کا قبول کرنا کوئی صحیح ہے۔ اب اگر کوئی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اگر فاتحہ خوانی کی بھی نیت کر لیتا ہے، تب بھی بات یہ ہے کہ ہمیں رجب کے ہی مہینے میں تخصیص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جب چاہیں جو چاہے بنا دیں، جو چاہے صدقہ خیرات کر دیں۔ مخصوص کھانے، مخصوص دن، مخصوص وقت اس بات کی طرف مشیر ہے کہ یہ ہماری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو باتیں دین میں نہیں ہیں پھر بھی دین سمجھ کر کوئی کر رہا ہے تو وہ رد کی جائے گی، مردود ہے، اسے واپس کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو کنڈوں کی عید کی دراصل یہ حقیقت ہے جو ابھی آپ کو بتائی گئی کہ دراصل یہ شیعہ کی چالاکیاں ہیں، اور شیعہ وہ بدترین فرقہ ہے بھائیوں، شیعہ وہ بدترین فرقہ ہے۔ ان کے عقائد میں یہ بات ہے کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختلف ان کے فرقے بن گئے۔ ان کے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے روپ میں حضرت علی ہی دنیا میں آئے ہوئے، اللہ کا روپ ہے حضرت علی علیہ السلام۔ ان میں بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت علی ہی کو ملنے والی تھی، لیکن جبرائیل امین سے غلطی ہوئی، بجائے وہ حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ پھر ان میں عام ان کا جو عقیدہ ہے ان کا یہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، شیعہ کے 12 امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، ان میں کے پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت حسین، اور 12ویں امام حضرت مہدی جو قرب قیامت آنے والے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں ہمارے 12ویں امام ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور مصحف فاطمی ان کے پاس ہے، اور مصحف فاطمی یعنی اس میں جو ہے 30 پارے نہیں ہیں قرآن مجید کے، بلکہ اس کے 40 پارے ہیں قرآن مجید کے۔ وہ قرب قیامت آئیں گے اور اس میں سارا شیعہ کے بارے میں وہ 10 پارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس بدترین فرقے کے یہ عقیدے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ایسے فرقے سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں رکھتے ہیں بھائیوں، اس لیے ہم مکمل طور پر ایسے گندے عقیدوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی بو باس بھی ہم برداشت نہیں کرتے، چونکہ اس کا تعلق بالآخر ہمارے عقائد سے آتا ہے۔ اس لیے کنڈوں کے نام پر جہاں عیدیں منائی جا رہی ہے وہ اسی بدترین فرقے شیعہ کی پیداوار ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر اس سے بہت زیادہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، آج چونکہ 17 رجب ہے اور ابھی عنقریب 22 رجب آنے والی ہے، لہذا ایسے موقع پر آپ کو کسی کے یہاں دعوت آئے تو باضابطہ اس سے کہا جائے کہ اگر 22 رجب کے عنوان پر اگر یہ عید منائی جا رہی ہے یا اس کی دعوت ہے، قطعاً ایسی دعوت کا قبول کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اسلام کی جو ہے ایسی چیزیں اس سے لازم آتی ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اور سنت اور شریعت سے نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ 2 باتیں، طریقہ بھی اچھا نہیں ہے اور نیت بھی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہ ایسی دعوتیں بنائیں گے، نہ کسی کو دعوت دیں گے، نہ کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کریں گے۔ ایسی دعوتوں کا کھانا بھی جائز اسی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت وقت پر یہ جو رہبری رہنمائی ہوتی ہے اللہ اس سے ہمیں اپنی زندگی کی بھرپور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شرور و فتن اور اس قسم کے غلط رسومات و خرافات سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔